السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، مزید ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام نمرود تھا، جو خدا کا نافرمان تھا۔ وہ گدی پر بیٹھا اور اس کی راہوں کے تمام کانٹے دور ہو گئے، تو اس نے ملک میں انصاف کو بڑھاوا دیا، رات دن خدمت میں لگا رہتا، یہاں تک کہ پورے ملک میں امن و چین ہو گیا۔ اس طرح حکومت کرتے کرتے ایک مدت گزر گئی تو شیطان نے اس کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں بھی گندے خیالات بھرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ شروع کر دیا۔ پھر اپنی مورتیاں بنوا کر ہر عبادت خانوں میں بھجوا دی تاکہ لوگ اس کو سجدہ کریں اور اس کی عبادت کریں۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت اور تیرا سب کچھ تباہ کر دے گا۔ نجومیوں کی یہ بات سن کر نمرود گھبرا گیا اور اس نے بے قرار ہو کر حکم دے دیا کہ اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ یہ سن کر ڈر گئیں، سب کو معلوم ہو جانے کے ڈر سے باہر چلی گئیں۔ جب جنگل میں ایک سوکھی نہر میں پہنچیں تو وہیں آنکھوں کا یہ نور پیدا ہوا۔ پھر ماں کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ نہر کے پاس ایک غار تھا، یعنی گفا، وہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں اس خوبصورت بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا اور وہاں سے آنسو بھری آنکھیں، تڑپتا ہوا دل اپنی خالی گود لے کر گھر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اللہ نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں انہیں دیکھنے کے لیے دوبارہ اس غار میں گئیں تو اپنے بچے کو زندہ اور خوش دیکھ کر ان کی آنکھوں سے محبت کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک انگوٹھے سے شہد پی رہے ہیں۔ ایسی حالت دیکھ کر ماں بے حد تعجب میں پڑ گئیں، خوشی بھی ہوئی۔ انہیں اپنا دودھ پلا کر وہ روتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ اسی طرح جب جب انہیں موقع ملتا وہاں جاتی اور انہیں دودھ پلا کر چلی آتی۔ جب کبھی ماں کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے منہ میں ڈال لیتے اور انہیں چوس چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ ماں کا دودھ پلانا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں کھلانے پلانے والا تو اللہ ہے اور وہی انہیں کھلا پلا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اتنا بڑھتے جیسے اور لڑکے ایک ہفتے میں بڑھتے تھے۔ وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ اور لڑکے ایک مہینے میں مشکل سے بڑھ پاتے، اور وہ ایک مہینے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے بچے سال میں اتنا بڑھ پاتے تھے۔ اس طرح جب دودھ پینے کی مدت ختم ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سمجھ پیدا ہوئی تو ایک دن ان کی ماں نے رات کو آ کر ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا اس اندھیرے کے علاوہ کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے؟ اس غار کے علاوہ کوئی دوسرا مکان نہیں ہے؟ ماں نے کہا کہ دشمنوں کے ڈر سے تم کو چھپایا ہے اور تیری حفاظت کے لیے اس گھر کو چنا ہے۔ ویسے تو دنیا بہت بڑی ہے اور آسمان بہت اونچا اور بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھ کو غار میں آرام نہیں ملتا اور نہ مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے اور آسمان پر ستارے کو دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ کچھ دیر میں ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا، مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اسی نظر سے پھر چاند اور سورج کو دیکھا جو چمک رہے تھے تو فرمایا، یہی میرا رب ہے، اب میں اسی سے واسطہ رکھوں گا۔ لیکن جب چاند اور سورج بھی ڈوب گیا تو اس کو بھی خدا ماننے سے انکار کر دیا
اور پھر فرمایا سوائے اس خدا کے جو بے مثال اور بے جوال ہے میں اب کسی اور پر یقین نہیں رکھ سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ گھر لے آئیں اور ان تمام باتوں کو اپنے شوہر کو سنایا۔ آزر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائی بتانا شروع کر دیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کر دی، اور نمرود کو یہ باتیں معلوم ہوئیں تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف تھے، انہیں تو بس اللہ کا خوف تھا، وہ نمرود سے کیا ڈرتے۔ وہ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد نمرود کو نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا۔ نمرود کو غصہ آیا، وہ غصے سے بولا تو مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سوائے حقیقی خدا کے میں کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، اس لیے تو میں بھی پالن ہار ہوں۔ پھر دو قیدیوں کو قید خانے سے بلایا، ان دونوں کو پھانسی ہونے والی تھی، ایک کو فوراً پھانسی دے دی اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور بولا دیکھو ہم نے بھی تو ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہیں خدا اور ہمارا کام بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے پشچم سے نکال دے، تب میں مانوں تو واقعی خدا ہے۔ اس مانگ سے نمرود اور اسے خدا ماننے والے سب خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہ معلوم پڑا۔ ہاں جنہوں نے یہ منظر دیکھا اور ان باتوں کو سنا ان میں سے بہت لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔